الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا فقد قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وقد قال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم بزرگوں جمعۃ المبارک کا مبارک موقع ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہاں آئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ آج 16 محرم الحرام 1445 ہجری جمعۃ المبارک کا مبارک موقع ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت موقع کی حاضری کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم فقیروں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس
مہینے کے اندر اسلام کے لیے تھوڑا سا پریشان کن مراحل ہیں، لیکن جانے والوں کے لیے ان کے لیے بڑی خوشی کے مراحل ہیں۔ پچھلا ہفتہ اہل بیت کے اوپر ڈھائے گئے مظالم، اس سے پیچھے یکم تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر کربلا پر تو بس ہی ہو گئی۔ کربلا نے تو انسانی اعضاء کو ایک بار کمزور کر دیا، لیکن ایک بات سمجھا گئے کہ ہم بھی باہمت تھے، تم بھی باہمت رہو۔ جی چاہ رہا تھا کہ آج اس جمعۃ المبارک کے مبارک موقع پر اہل بیت کا ذکر کریں اور اہل بیت میں سے خصوصی تذکرہ خاتون جنت کا ہے۔ خاتون جنت کا تذکرہ یہ خصوصی ہے، یہی جی چاہ رہا تھا، لیکن حالات کی طرف تھوڑا سا دیکھا کہ بھئی اس موقع پر 20 محرم الحرام کو اس شخصیت کا جنازہ بھی اٹھا گیا جس کو آمنہ کے لال در یتیم احمد مجتبیٰ ساقی کوثر شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک ذات نے کعبے کی چھت پر چڑھا کر فرمایا، اب آسان بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھا کر ارشاد فرمایا، بلال آذان سنا۔ صحابہ تو بڑے بڑے کھڑے تھے، صدیق بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی پاک بھی ہیں، لیکن کعبے کی چھت پہ بلال کو فرمایا کہ بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان سنا، تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ بلال اذان سنا رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اسی حوالے سے میں نے کہا یہ ضروری ہے کہ 20 محرم الحرام کو ان کا یوم شہادت ہے، یوم وفات ہے، اور یوم وفات کو یاد کرنا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمارا اول مؤذن جو ہے اس کی وفات کب ہوئی۔ 20 محرم الحرام کو تقریباً علماء نے لکھا ہے اسی تاریخ کو۔ کچھ باتیں ان کی طرف غلط نسبت کے بھی ہیں، آج میں ان کو بھی تھوڑا سا بتاؤں گا۔ شاعروں نے غلط باتیں کہی ہیں، اور شاعری میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، بعد میں اسٹیجوں پر آ جاتا ہے معاملہ، پھر اس کے بعد خطیب لوگ وہ شعر سناتے ہیں، شاعر اپنے شعر پڑھتے ہیں، پھر ان کو دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، بعد میں ہمارے لیے پریشانی ہے۔ ہم سمجھانے لگتے ہیں تو لوگ ہماری پھر بات نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ میں ایک بیٹھ چکا ہوتا ہے غلط باتیں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، یہ نسبت ہوتی ہے نا کہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اور وہ بھائی اس کے نانے حبشہ کے رہنے والے تھے، وہ نہیں رہنے والے تھے۔ اب کہیں گے پولیس صاحب نے اور راستے پر ڈال دیا، میں نے تو نہیں ڈالا، تمہیں پہلے سے غلط لگے۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے،
کسی غلط نے جو بتایا بس چلے گئے۔ یمن کے رہنے والے تھے، نانے ان کے نانیال جو تھے وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اور ماں کی طرف اللہ تعالیٰ کی نسبت ذات کا تعلق ہوتا ہے، کسی کے اوپر ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے بچے پر، کسی کے اوپر باپ کا اثر ہوتا ہے۔ تو جسمانی طور پر تھوڑا سا رنگت میں ماں کی طرف میل تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے بلال حبشی کہنا شروع۔ تو حبشہ کی وہ نسبت کا انکار اس لیے نہیں کرتے تھے، فرماتے میری اماں تو حبشہ کی ہے نا، میری اماں تو حبشے کی ہے، میرے نانحال حبشی ہیں، اس لیے وہ انکار نہیں فرماتے۔ پھر انہوں نے نسبت لگا دی جو حبشی ہے، بھئی اس کا رنگ جب کالا ہے تو وہ اس طرح کا بدصورت ہوگا، اس طرح کا ہوگا، اس طرح۔ یہ ساری دماغ سے ہٹا دیں۔ بلال حبشی کو اللہ نے وہ انوارات دیے جو دیکھتا تھا، چاہتا تھا بلال میرے سامنے ہو، میں دیکھتا رہوں، یہ مقام تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس پر ایک دلیل پیش کرتا ہوں جو عقل والی دلیل ہے۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ، سردار، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہو، چاہے وہ دنیا دار ہو یا دیندار، پیسے کے بعد جب بندے کے پاس آتا ہے تو بندہ چیز چاہتا ہے کہ میرے محل میں وہ رہے جو تھوڑا سا کوئی قیمتی ہو۔ اگر امیہ کے پاس اگر ایسا غلام ہے، ابو جہل کے پاس کوئی غلام ہے، کہ یہ سردار لوگ ہلکی پھلکی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، انہوں نے ہلکی پھلکی نہیں رکھے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ بدصورت تھے، یہ غلط بات بتائی گئی کہ وہ بدصورت تھے۔ رنگ کا کالا ہونا اور ہے اور حسن و جمال نہ ہونا اور ہے۔ ان کے اندر رنگ میں کالا پن تو ضرور تھا، لیکن اللہ نے جو ان کو دیا تھا مقام اور مرتبہ، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے نین و نقش بڑے خوبصورت بنائے۔ ہر کالی چیز بدصورت میں نہیں ہوگی، ہر کالی چیز بدصورت میں نہیں ہوگی۔ کس نے کہا کہ ہر چیز بدصورت ہوتی ہے کالی؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے سبق لیا، شہر و شہروں سے سنا اور شروع ہو گئی۔ ایک بار ایک شاعر کہہ رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا کا نکاح کیا کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ زلیخا نے گناہ کا ارادہ کیا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا، زلیخا نے تو کیا تھا نا، اس کی طرف سے ساری گناہ کی آمادگی ہو گئی تھی۔ اللہ نے نبی کو روکا، نبی رکا ہے، زلیخا نہیں رکی، دروازے اس نے بند کیے ہیں، تو گناہ گار تو ثابت ہو گئے۔ اور اللہ کا قرآن کہاں جائے گا؟ اللہ کا قرآن سے سورۃ نور، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ توبہ کر لے، توبہ کا تو دروازہ کھلا ہے، لیکن جب ایسا کر لے ایک بار، سر کے اوپر نام تو بن گیا نا کہ اس نے ایسا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے گھر میں ایسی عورتیں بھیجتا ہے۔ توبہ کا دروازہ تو نہیں بند، توبہ کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے کیوں معاف کیا؟ اللہ چاہے تو غلاموں کو بادشاہ بنا دے، اور چاہے تو بادشاہوں کو غلام بنا دے، اس کے سامنے کو ہے۔ اس لیے یہ غلط نسبتیں جو شروع ہو گئی ہیں، ایک اور بھی شاعرانہ نسبت ہے کہ بھئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کہ حضرت بلال کے زبان میں لکنا تھی، وہ سین کو شین پڑھتے تھے۔ یہ کہیں نہیں ہے بابا، یہ جھوٹ ہے، یہ حدیث بات میں نہیں ہے۔
یہ شاعر و شاعری نے اتنا ظلم کر دیا کہ اصل بگاڑ کر رکھ دیا۔ یہ شعر و شاعری کو دین کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں فلاں شاعر نے ایسا لکھا، اور تو شاعر کا کہتا ہے محدثین نے جس حدیث کے اندر تھوڑا سا روایت کا راوی آیا اس کو بھی بار پکڑ کے پھینک دیا، چاہے جتنا بھی بڑا عالم تھا۔ اس حدیث کے معاملے میں تو اتنی سختی ہے، اگر شاعر ہو کوئی علامہ جامی جیسا تو پھر پیش کر کہ جس کے لیے مدینے سے صدا ہے کہ جامی کو شاعر ہمارے نہ آنے دو، والی مکہ جامی کو مدینے نہ آنے دو۔ اور بار بار وہ جاننے کو چاہتا ہے۔ جب والی مکہ نے گرفتار کیا پھر پوچھا کہ جامی وہ بتا تو صحیح کیا ہے۔ جامی نے عرض کیا میں نے حضور کی شان میں ایک نعت شریف لکھی ہے جس کی صدقہ یہ ہوا۔ والی مکہ نے فرمایا جامی اسی تیری نعت نے تو تڑپایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جامی کو نہ آنے دو ورنہ مجھے اپنے روضے عطر سے باہر آ کر جامی کا استقبال کرنا پڑے گا۔ ایسے شہر ہو تو پھر انکار نہیں، جو جھوٹی تاریخیں بیان کرے اس کی کوئی بات نہیں، اس کی ہمارے پاس کوئی احترام نہیں۔ اگر کوئی جامی جیسا شاعر ہو تو پھر انکار نہیں، حسان بن ثابت جیسا کوئی شاعر ہو تو کوئی انکار نہیں۔ تو اس لیے یہ جو نسبت کی جاتی ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکرت تھی، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ ان کی زبان میں لکرت نہیں تھی، حضرت بلال کی زبان میں لکرت نہیں تھی، وہ بڑے صاف گو انسان تھے۔ اگر ذرہ کے برابر بھی کوئی عیب ہوتا تو رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ تھوڑے تھے ابو محذورہ کو چڑھا دیتے، وہ بھی تو مؤذن مسجد تھے، حضور کی مسجد کے مؤذن بنے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پر چڑھا دیتے۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو اس وقت میں اور بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، آواز اچھی والے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے قاری تھے جن کو حضور نے ارشاد فرمایا میرے ممبر پر چڑھ کر مجھے قرآن سناؤ، جن کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ممبر پر فرمایا بیٹھو، حضور نے ان کو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا بیٹھو میرے ممبر پر۔ ابی بن کعب حضور کے ممبر پر ہیں، حضور سامنے تشریف فرما ہے اور ابی بن کعب اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، وہ بھی موجود تھے، لیکن کیا فرمایا بلال تم آزان سناؤ، بلال تم آزان سناؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے، روایت کو کیسے گڑبڑ کر، روایت میں آتا ہے کہ جب بلال آزان شروع کرتے تھے تو بلال کی اذان کا کیا کہنا، اس وقت آزان میں اتنا انداز تھا، اتنا آواز تھی، اتنا لہجہ تھا اور اتنا کچھ تھا، اس وقت میں پیچھے نماز کا ٹائم بھی اتنا رہتا تھا کہ اس کے بعد جماعت ہو جاتی تھی، اس وقت میں روشنی ہونے کو آ جاتی تھی۔ جب بلال آزان شروع کرتے تو ابتدا ہوتی اور آزان آتے آتے اتنا ٹائم پر آ جاتے، سنتے پڑھتے صحابہ، اس کے بعد جماعت ہو جاتی۔ ایک روایت میں یوں آیا، سننے والوں نے کہا کہ بلال ایک رات آزان نہیں دی تو فجر نہیں ہوتی، کیا بلال آزان نہیں دی تو فجر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت بلال کو روک دیا گیا تو حضرت بلال نے اللہ سے عرض کی اللہ پاک آج رات کو صبح نہیں ہوگی، میں اذان دوں گا تو پھر صبح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ایسی غلط نسبتیں پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، شعر و شاعری میں چلی اور ہمارے گلے میں پڑ گئے۔ اب اگر ہم بتائیں اچھا یہ مولوی اوپر سے اتر گیا، مولوی کا سون مقام کیا ہے؟ اللہ کا قرآن پاک سورۃ آل عمران، اللہ کیا فرمایا؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے فرمایا کہ روز قیامت، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ
کفار کے سامنے پیش کریں گے، فرمائیں گے تم میری ذات کا انکار کیا کرتے تھے، میرے پاس گواہیاں موجود تھی، تم کیوں گواہی پر نہیں آتے تھے؟ اس وقت میں اللہ سب سے پہلے فرشتوں کو بلائے گا، ہاں جی بتاؤ کہ تم نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں کہ میں وحدہ لا شریک ذات ہوں؟ فرشتے کہیں گے اللہ ہم گواہ ہیں، آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نبیوں کو بلائے گا، نبی آئیں گے اور نبی آ کر گواہی دیں گے۔ نبیوں کے بعد اللہ خود فرمائے گا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے علماء ہیں، میرے حبیب کی امت کے علماء آئیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جھوم اٹھتا ہے جب قلم اٹھاتا ہے، فرماتے ہیں کیا؟ فرماتا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں بڑے عجیب انداز کے ساتھ، فرماتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کیا اللہ نے سب کے ساتھ اپنے نسبت نہیں لی؟ جب اپنے حبیب کی امت کے علماء کی باری آئی ہے پھر اپنے ساتھ نام لکھا، فرمایا میں بھی گواہ ہوں، میری حبیب کی امت کے علماء بھی گواہ ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور نہیں۔ اللہ نے دیا ہے مقام، اس لیے علماء سے مسئلے پوچھا کرو۔ ایک مسجد نہیں دوسری سے چلا گیا، تیسری میں چلا گیا، مسجد کے علماء سے مسئلہ پوچھا کرو، شہر و شہری سے مسئلہ نہ پوچھا کرو، تاریخیں نہ پڑھی کرو۔ غلط مال تاریخیں پڑھ لی، میں نے تاریخ کی کتاب پڑھی، اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں، جس کی تاریخ کا سر بھی نہیں ہوتا پاؤں بھی نہیں ہوتا وہ پکڑ کر لے آتے ہیں جی اس کو پڑھو۔ کیوں؟ ہمارے پاس یہ اللہ کا قرآن کام ہے، اس سے کوئی بڑی کتاب ہے ہم اس کو پڑھیں؟ آمنہ کے لال کا فرمان کم ہے کہ ہم حدیث پاک کے بعد کسی اور کتاب کو لیں؟ ہمارے پاس اتنا بڑا مجموعہ موجود ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بندے تھوڑے تھے لیکن کام بڑوں والا کیا کرتے تھے، بندے تھوڑے تھے، افراد تھوڑے تھے، چند ایک افراد تھے لیکن وہ کام کیا تاریخ جانتی ہے، کبھی بدر کے مقام ہوتا ہے، کبھی حنین کا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں گیا ہوں معراج پاک کی رات ساری آسمانوں کی سیر کرتے واپس آئے تو جنت میں فرمایا جب میں تشریف لایا تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے کسی میں کی جنت میں آواز آ رہی ہے، مجھ سے پہلے جنت میں آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین یہ کون ہے کہ جس کے پاؤں کی آہٹ تو ہے بندہ نظر نہیں آتا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا میرے محبوب یہ آپ کا بلال ہے، یہ مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے اور اللہ کو پسند آیا ان کے پاؤں کی آہٹ کو یہاں جاری فرما دیا ہے، جنت میں وہی آواز ہے۔ جن کے پاؤں جوتوں کے پاؤں کے کھس کے ساتھ اللہ کو اتنا پسند آئے، حضرت بلال سے حضور نے ارشاد فرمایا بلال تیری کون سی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے تیری میں نے آواز وہاں سنی؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی بات تو بتا دے بلال۔ حضرت بلال نے عرض کیا حضور میرے اندر دو چیزیں ہیں، میرے اندر دو چیزیں ہیں، میں گھر میں وضو کرتا ہوں، وضو کر کے اپنے اعضاء کو خشک نہیں کرتا، وہی مصلی بچھاتا ہوں، 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا ہوں، 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتا ہوں، اور فرمایا جب مسجد میں آتا ہوں تو سب سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بلال کے ان 2 رکعت نے اتنا مقام دیا ہے کہ بلال جنت میں پڑھتا ہے۔ 2 رکعت گھر میں وضو کر کے پڑھتا ہوں اور 2 رکعت یہاں مسجد میں آ کر وضو مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتا ہوں پھر بیٹھتا ہوں۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا یہ 2 رکعت پڑھنا
پڑھی تو 4 رکعتیں ہیں لیکن اللہ کو پسند آ رہا۔ حضرت بلال نے ایک دفعہ عرض کیا حضور بغیر وضو کے رہتا نہیں، جب وضو ٹوٹ جائے فوراً کرتا ہوں، اگر ٹائم ہوتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور مسجد میں جاتا ہوں تو مسجد کا ادب کرتا ہوں، سب سے پہلے جانے کے بعد 2 رکعت نماز مسجد کی پڑھتا ہوں، پھر مسجد میں بیٹھتا ہوں۔ اور اللہ نے یہ مقام دیا حضرت بلال کو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، روب اور دبدبہ بھی دیا تھا، ایسی بات نہیں ہے، غلامیت ضرور ہے۔ ان کی والدہ صاحبہ بھی کلمہ پڑھا، طلحہ غالباً نام لکھا ہے، اور ان کی ہمشیرہ ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا، ایک بھائی ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اکیلے بلال نے نہیں پڑھا، ان کی ہمشیرہ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، بھائی نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ جس دن رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، بلال آ گئے حضرت ابوبکر کے پاس، عرض کیا امیر المومنین پہلے اذان دیتا تھا، یوں کہتا تھا اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ چھوڑ دیتا تھا، میں حضور کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا تھا یہ میرا محبوب ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں انگلی اٹھا کر کہتا تھا یہ میرے محبوب ہے۔ اب میں کدھر انگلی اٹھاؤں، میں نہیں رہتا مدینے، میں نہیں رہتا مدینے میں، دنیا کہتی ہے مدینے جاتا ہوں، بلال کہتا ہے مدینے میں نہیں رہتا۔ آگے بھی تو صدیق تھے، کوئی عام تو نہیں تھا۔ پر علماء نے لکھا ہے صدیق اکبر حضرت بلال کے سامنے رو پڑے، خلیفۃ المسلمین رو پڑے حضرت بلال کے سامنے، عرض کی بلال تیرے ساتھی تو بہارے ہیں۔ حضرت بلال نے عرض کیا اچھا امیر المومنین مجھے اپنے زمانے تک محدود رکھو، اگر میں دنیا سے چلا گیا پہلے تو پھر تو جان چھوٹی، ورنہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے میں پھر مدینے نہیں رہوں گا، اس لیے کہ مجھ سے آپ دلواتے ہیں، مجھے کالی کملی والا مصطفیٰ نظر نہیں آتے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں الفاظ نہیں زبان سے نکال سکتا، اس لیے مجھ سے وہ الفاظ نہ کروائے جائے۔ پہلے میں ہاتھ اٹھا کر کالی کملی والے مصطفیٰ کو مخاطب کرتا تھا، مجھے نظر نہیں آتے، اس لیے اب مجھ سے یہ نہ کہا جائے، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر رکے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین بالآخر زندگی کا ایک لمحات ہے، ان کے ساتھ جنگیں بھی شامل رہے، ان کے ساتھ جنگوں میں بھی شامل رہے، اور جنگوں میں رہتے ہوئے سب سے پہلے حضرت بلال سے پوچھا جاتا یہ کیا کام کرے، حضرت بلال کا ایک اپنا نام تھا، مشاورت ان سے بھی لی جاتی تھی، لیکن جس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرمایا، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آتے ہی فرمایا کہ جو مسلمانوں کا سپہ سالار ہے اس کا نام خالد بن ولید ہے، اگر اس کو معزول کرنا ہو تو معزول کرنے کے لیے کون سا آدمی ہے جو جا کر ان کو معزول کر کے آئے۔ بڑا عجیب مرحلہ تھا کہ کون جائے گا ان کو معزول کرنے کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرمایا کہ معزول کر کے آ جاؤ ان کو کہو اب تو بادشاہ کے اب سپہ سالاری کے قابل نہیں ہے، تو معزول ہو گیا۔ سارے صحابہ نے فرمایا بلال کو بھیجو، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ تحقیق کرنی پڑے گی، اور کسی کے سامنے اگر کوئی بول سکتا ہے تو بلال بول سکتا ہے، اس لیے کہ بلال دنیا میں بھی بول سکتا ہے، بلال جنت کے اندر بھی بول سکتا ہے، اس لیے بلال سے جا کے راز کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بلال آئے ہیں، بھاگتے ہوئے آئے، بلال کو آ کر استقبال کیا، حضرت بلال کو گلے ملے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عجیب صحابی ہیں، فرمانے لگے خالد آج سے پہلے آپ سپہ سالار تھے، آپ پر الزام آیا ہے، معذول بعد میں کروں گا، معذولی کا ٹکٹ بعد میں ہے، پہلے یہ بتا شاعر کو پیسے تو نے کیوں دیے؟ مسلمانوں کے سپہ سالار سے اگر پیسوں کا کوئی پوچھ سکتا ہے تو خالد بن ولید سے اگر کوئی پوچھ سکتا تھا تو کسی میں جرأت تھی تو حضرت بلال میں تھی، کسی اور میں۔ جب انہوں نے خاموشی اختیار کی، نہ بولے، آج سپہ سالار کے سر سے پگڑی اتار کر اور ان کے ہاتھ کو باندھ کر اگر کوئی پوچھ سکتا تھا تو بلال پوچھ سکتے تھے، اس لیے حضرت بلال نے ان کے سر سے پگڑی اتاری اور پھر ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور باندھ کر ارشاد فرمایا، آپ بتا خالد بن ولید یہ پیسے کہاں سے دیے؟ جیب سے دیے کہ بیت المال سے؟ جو ایک شاعر کو تو نے پیسے دے دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ پیسے میں نے اپنی جیب سے دیے ہیں، بیت المال کے لیے، مجھے وظیفہ ملا تھا، اس نے اسلام کے بارے میں اچھے اشعار کہے، میرے دل میں محبت آئی، میں نے 1000 دینار کی تھیلی اس کے حوالے کر فرمایا کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے آج اگر مسلمانوں کا سپہ سالار اپنی جیب سے دے گا تو آنے والا بیت المال سے دے گا، اس لیے خالد بن ولید آج سے اپنی سپہ سالاری سے معصوم۔ اور پھر ان کے ہاتھ کھولے اور ہاتھ کھول کے ان کے سر پر اگر کوئی پگڑی باندھ سکتا تھا تو حضرت بلال باندھ سکتے تھے، کوئی اور نہیں۔ حالانکہ اس وقت میں بہت بڑے صحابی، عشرہ مبشرہ میں صحابہ میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے، یہ بھی موجود ہے، لیکن حضرت بلال کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، اس لیے کہ شان والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم بلال کون ہے؟ ایک بات لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام جندب غفاری ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آئے، انہوں نے آ کر حضرت بلال کے بارے میں تھوڑا سا کوئی بات ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایسی کوئی بات کی، حضور ناراض ہوئے، حالانکہ یہ بہت بڑا جلیل القدر صحابی ہے، یہ نیا نیا اسلام میں داخل ہوا تھا، ابھی اس کو چیزوں کا معلوم نہیں، اس نے حضرت بلال کے بارے میں کوئی بات کی، حضور ناراض ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر نے حضرت بلال سے معافی مانگی، عام لوگ نہیں تھے، حضور علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول ہو گئے، معزول ہونے کے بعد حضرت بلال آئے، فرمایا امیر المومنین حکم کی تعمیل ہو گئی ہے، اب کوئی اور حکم بتاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد حضرت بلال عرض کرتے ہیں امیر المومنین بلال بھی آئندہ کے لیے مدینہ نہیں رہے گا، آئندہ کے لیے نہیں رہے گا، بلال بھی جانے لگا ہے اور بلال مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بلال کیوں جاتے ہو؟ ابو بکر کے ساتھ تھے۔ فرمایا کہ میں نے ابو بکر سے وعدہ لیا تھا
کہ ابو بکر میں آپ کی زندگی تک ہوں، آپ کے بعد نہیں رہوں۔ اگر پہلے چلا گیا تو جان چھوٹی، اگر پہلے نہ گیا تو پھر میں نہیں رہوں گا، اس لیے کہ مجھے اذان میں برداشت نہیں ہوتا۔ کالی کملی والے مصطفیٰ کا نام آتا ہے، حضور نظر نہیں آتے، مجھے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں حضور کے روضے انور کی طرف دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں جدائی نہیں برداشت کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ روضے انور کے اندر بار بار پردہ کرانا یہ بھی مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چکے اسی حجرہ مبارک میں تھی، بار بار پردہ کرانا پڑتا تھا، مشکل پیش آ، اس لیے اندر جا نہیں سکتے تھے ہر وقت میں۔ بس یہ دل میں غم آیا اور اسی جدائی کے اندر حضرت بلال چل پڑے، روانہ ہو گئے، لمبا عرصہ چلے گئے ملک شام۔ ایک دفعہ رات کو خواب میں زیارت ہوئی، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال کیا وجہ ہے؟ بڑی دیر ہو چکی آئے نہیں۔ بلال کیا وجہ ہے؟ بڑی دیر ہو چکی آئے نہیں۔ بلال تیری اذان کی آواز آتی تھی، بڑی دیر ہو چکی اذان کی آواز نہیں ہے۔ بلال آؤ تو صحیح۔ مدینے میں حضرت بلال چل پڑتے ہیں، جب آئے علماء نے لکھا ہے عصر کی نماز کا ٹائم ہونے والا تھا، اذان کا وقت ہونے والا تھا، بعد نے لکھا نہیں مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، عصر کے بعد آئے۔ تو حضرت بلال جب آئے تو مدینے کے اندر گلیوں میں دنیا کھڑی ہو گئی کہ بلال آیا ہے، آج اذان سنائے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، او مدینے والے ہو، بڑے خوش قسمت ہو، میرے حبیب کے شہر میں رہتے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اس لیے تو میں مدینہ چھوڑ کر گیا، اذان نہیں سناتا، کوئی اور بات بتاؤ۔ میں یہاں آیا ہوں حضور کے روضے انور کی زیارت کے لیے، میں حضور کے روضے انور کی زیارت کو پہنچا ہوں، میں اسی لیے آیا ہوں، مجھے اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ حضرت بلال بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں لوگوں نے سوچا کہ بلال کے سامنے بولے کون؟ کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ زیادہ کوئی محنت کرے، حضرت بلال کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، اور بڑا عجیب مقام تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں شہزادے آئے، اتنی دیر میں اہل بیت کے شہزادے تشریف لائے، حضرت حسنین کریمین دونوں بھائی اکٹھے تشریف لائے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن پاک بھی تشریف لائے، حضرت سیدنا امام حسین پاک بھی تشریف لائے۔ یہ شہزادے جب آتے ہیں، یہ آ کر ملتے ہیں، یہ آ کر جھک جاتے ہیں، حضور یہ آ کر عرض کرتے ہیں، بلال اذان تو سنا دو، ہمارے نانے کے دور والی اذان تو سنا دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، میں نے آپ کے اس جو درخواست ہے میں پیچھے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے اپنے حبیب کو، انہوں نے اپنا سجدہ بھی لمبا کر دیا تمہارے لیے، اور حسین سے کہاں ہو سکتا اور حسن کو کہاں چھوڑ سکتا ہے بلال، کہ یہ فرمایا اذان دو۔ اگر کالی کملی والا مصطفیٰ نماز لمبی کر سکتا ہے تو یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ بلال اذان چھوڑ جائے۔ پھر فرمایا کہ حضرت بلال کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے، جب حضرت بلال نے اذان دی تو گلیوں میں کوہراؤ مچ گئی، مدینے کی گلیاں تھی، چیخو پکار ہو گئی، رونے لگے لوگ، حضور کا زمانہ یاد آ گیا، حضور کی یادیں یاد آ گئی، لوگوں سے برداشت نہیں ہوا۔ فرمایا کہ اس دن کوئی دودھ پیتے بچے جو تھے وہ گھروں میں رہ گئے، باقی کوئی بھی گھر میں نہیں رہا، پوری مدینے کی گلیوں میں عورتیں اور مردوں کا رش ہو گیا، ہجوم ہو گیا، دنیا ہی دنیا تھی، جدھر دیکھتے دنیا نظر آتی ہے، سارے کا سارا مدینہ پلٹ آیا مسجد پاک کے اندر، اس لیے کہ بلال اذان دے رہا، شہزادوں کی فرمائش پر اذان
لیکن ایک ہی اذان دی ہے، بار بار نہیں، ایک اذان دی ان کی فرمائش پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ شہزادوں کی فرمائش پر اگر اگلی اذان دیتے شاید کہ دنیا کے جنازے اٹھتے، لوگ تڑپ تڑپ کے مر جاتے، اس لیے یہ بڑے ذہین لوگ تھے اور حضور کا خاندان تھا، یہ سمجھ گئے یہ نہیں برداشت کر سکیں گے مدینے والے بلال کی اذان کو، اس لیے حضرت بلال سے دوبارہ کسی نے درخواست نہیں کی۔ حضرت بلال وہی ایک اذان دی ہے، پھر چلے گئے ملک شام، پھر دمشق، وہاں زندگی گزاری، بالآخر وہی ہی دفن، وہی مدفون ہو گئے۔ اور جانے والے جاتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے ابتداء دو ٹولے بن کر آئیں گے جو جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا ایک ٹولہ وہ ہوگا جو علماء کے پیچھے آئے گا اور ایک ٹولہ وہ ہوگا جو مؤذنوں کے پیچھے آئے گا۔ اور فرمایا کہ جو علماء کے پاس آئیں گے اس کے بارے میں فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساروں کو لے کر آئیں گے، اور جو اذان دینے والے ہوں گے ان کو حضرت بلال لے کر آئیں گے۔ لیکن علماء کے پاس جھنڈا نہیں ہوگا، حضرت بلال کے پاس جھنڈا ہوگا اور ان کے پورے لشکر کے پاس جھنڈا ہوگا۔ ایک روایت میں لکھا ہے، فرمایا کہ جو آدمی 40 سال، ایک روایت میں آتا ہے نہیں 40 دن، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اذان دی ہو، الفاظ میں ٹھیک پڑے ہو، یہ نہ ہو کہ پنجابی میں اذان دی ہو، اذان بھی ٹھیک پڑھی ہو اور اس لیے پڑھی ہو کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، فرمایا وہ بندہ قیامت والے دن حضرت بلال کے ساتھ، اور حضرت بلال جہاں گئے وہاں ہوگا۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور کا فرمان اختر سنو، حضور کیا فرمایا؟ فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو من، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احب، کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو بلال سے محبت کرے گا وہ روز محشر بلال کے ساتھ ہوگا، بلال بھی جنت میں اور اس کے ساتھ محبت والے بھی جنت میں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا جو جس کی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا روز قیامت ان کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا جو بلال کی مشابہت اختیار کریں گے وہ روز قیامت بلال کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ تھے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کے اندر سر پر دستار پہننا، پگڑی پہننا، اور یہ ثابت اگر کہیں روایت سے ہوتا ہے تو حضرت بلال سے، اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے پگڑی انہوں نے اتاری تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا شیوا پگڑی میں ہے اور مسلمانوں کی عزت پگڑی میں ہے، اللہ نے پگڑی کے اندر لاج رکھی ہے۔ اور بخاری میں بھی اور باقی حدیث کے اندر امامہ والی حدیث موجود، حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ اس لیے کبھی کبھار، ہر روز چلو فرض واجب نہیں، ہم نہیں سختی کرتے، کبھی کبھار سر پر پگڑی بھی پہن لیا، گھر میں ایک پگڑی بھی رکھ لو، کہتے سنی ہیں اور آتے سر سے ننگے ہیں، آتے سر سے ننگے ہیں اور کہتے ہم سنی ہیں۔ وہ سنی ہو ایسا، سنی کا معنی کیا ہے؟ سنی کا معنی یہ ہے کہ حضور کے فرمان پر، حضور کے فعل پر، حضور کے قول پر گردن کٹ جائے پیچھے نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سنی۔ حضور کے خاندان پر ان کی جان چلی جائے، حضور کے خاندان نے جو کچھ کیا ہو اس پر کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کا نام ہے سنی۔ اگر پیچھے ہٹ جائے تو سمجھ لو یہ اس کا سنیوں سے تعلق ہے۔ اور سنی بناؤ
یہ جو روایتیں ہیں ادھر ادھر والی، بلال نے یہ ہوا وہ ہوا، یہ سب بنی بنائی باتیں ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو۔ بلال وفادار تھا، بلال وفادار تھا، بلال نے وفاداری کی ہے، مدینہ چھوڑا ہے اس لیے کہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے معاذ اللہ جس طرح کچھ ظالموں نے لکھا کہ بلال امام سے پیچھے چلے گئے۔ اس لیے میں نے بیان کیا، میرا جی چاہتا تھا کہ تذکرہ کروں خاتون جنت کا، لیکن حضرت بلال کی وفات آئی آگے 20 محرم الحرام کو، اس لیے میرا جی نے چاہا کہ حضرت بلال کا دن بھی پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی کا یوم وفات کون سے یاد کر کے جانا، 20 محرم الحرام۔ کون سی تاریخ ہے؟ اونچی بات سے بولو، کون سی تاریخ ہے؟ 20 محرم الحرام۔ اور انشاءاللہ اس دفعہ کوشش بھی کریں گے 20 محرم الحرام کی رات کو مسجد کے اندر حضرت بلال کا ختم شریف بھی دلوائیں گے تاکہ یاد رہے پکا۔ 20 محرم الحرام کی رات کو ختم شریف بھی ہوگا مسجد میں، انشاءاللہ دلوائیں گے تاکہ مسلمانوں کو سنیوں کو یاد رہے، سنی بنا پکے اور حضرت بلال سے وفاداری نہ چھوڑو۔ حضرت بلال کا نام چھوڑو تو اذان کس سے سیکھیں گے؟ ہماری اذان کس سے آئے گی؟ ہم کہاں سے اذان سیکھیں گے؟ ترمذی شریف کھولو، بخاری کھولو، مسلم کھولو، ابو داؤد کو کھولو، ہر ایک حدیث کے اندر جہاں اذان آئے گی وہاں بلال کا نام آئے گا۔ سنیو، مضبوط بنو، کچے بچے نہ بنو۔ ہم وہ اذان سننا چاہتے ہیں، وہ اذان ہوگی جو حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان، کعبے کی چھت والی اذان سنیوں کے پاس دی بلال نے ہے۔ اس لیے ہم 20 کی رات کو انشاءاللہ ختم شریف بھی دلوائیں گے، اس لیے کہ پتہ چلے ہم سنی ہیں، نام کے نہیں، اصل سنی ہیں۔ زبانی سنی نہ بنو، یار مر جائیں گے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ان کا بڑے نام تھے، چلے گئے، اسی کا نام رہا جس نے اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وفادار بنایا۔ اسلام کے وفادار بنو، اسلام کے ساتھ وفاداری اسی چیز کا نام ہے۔ صحابہ کے نقش قدم پر چلو، اہل بیت کے ساتھ محبت کر کے چلو۔ جس کو اہل بیت سے محبت نہیں وہ کبھی جنت میں جا سکتا نہیں، اور جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتا نہیں وہ جنت میں کبھی جا سکتا نہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔